حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب القدر زینت محفل سیدی سندی آقا نعمت محسنی و مربی حضور قبلہ سلطان مقبول صاحب سجادہ نشین حضرت سلطان عارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبا غیر محبت، آج کے اس خوشگوار ماحول کے اندر ہم اس ذات کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کائنات میں شخصیت کے تصور میں نہیں یا تشخص کے پیمانے میں نہیں، وہ اسلام کا بھرم ہے اور یہ وہ شخص ہے جو تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ تاریخ جب تک ان کے قدموں کی دھول کے بوسے نہ لے تاریخ نہیں بنتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ شخص اپنی ذات اور تشخص اور کردار کے حوالے سے اتنا بلند ہے کہ خدائے ذوالجلال نے اسے اس کے کردار کی حرمت کو قرآن کی 2200 آیات میں پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نے کہا تھا یہ شخصیت یا تشخص کے تصور میں ہم پیش ہی نہیں کر سکتے، کیوں کہ یہ اللہ کا سب سے بڑا اعتماد ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اپنی گفتگو سے پہلے محفل کے عنوان کے حوالے سے ایک خاص بات کرتا جاؤں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں سب لوگ الحمدللہ۔ نماز کے شرائط میں سے پہلی شرط طہارت ہے، طہارت نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح قرآن کریم نے یہ تصور دیا ہے کہ جب بھی ذکر اہل بیت ہو، جس طرح تم ظاہری طہارت کرتے ہو اس طرح خیالوں کی طہارت بھی ہو اور روح کی طہارت بھی کرو۔ یہ وہ مقدس حکم ہے، یہ وہ مقدس عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم سے پہلے اس عظمت کو اپنی ذات کے حوالے سے بیان فرمایا کہ میں پاک ذات ہوں اور پاک ذکر کر رہا ہوں۔ تو میں انتہائی مختصر سے حوالے سے، چونکہ میرا ایک شروع سے عادت ہے کہ جب تک قلب و روح کی طہارت نہ ہو تو میں ذکر اہل بیت نہیں کرتا، نظر فکر سوچ اور شعور اور ماحول کی طہارت نہ ہو تو تب بھی میں گفتگو نہیں کرتا۔ اس کی حساسیت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرا خیال نہیں، فرط ذوق نہیں یا کوئی مذہبی شعار نہیں، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ بڑی معمول کے مطابق بڑی معروف آیت کریمہ تمام لوگ پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں آپ لوگ۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ ایمان والو تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ یہاں تک 3 بات۔ اصحاب رسول علیہم الرضوان نے نزول آیت کے بعد سوال کر دیا، یہاں پناہ عالم سلام کا طریقہ تو ہمارے ہاں معروف اور متداول ہے، علمنا الصلاۃ، ہم مرتبہ صلاۃ نہیں جانتے، ہمیں یہ سکھا دیجیے۔ اب اتنا بڑا سوال تھا کہ رسالت خاموش ہو گئی، خاموش ہو گئے کہ اب میں صلاۃ کے ٹائٹل پر کیا بولوں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ نے بولنا نہیں، مرتبہ صلاۃ کو میں آپ پر وحی کرتا ہوں۔ کہ کیا ہے؟ تو دیر تک آپ رکے رہے، پھر یہ جواب دیا کہ اے میرے اصحاب، مرتبہ صلاۃ اور مرتبہ درود کو آپ کی ذہنوں، آپ کے ذہن، آپ کے خیال، آپ کے تصورات اور آپ کی علمی بصیرت سے نہیں پہچان سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے۔ تمہارے شعور کی پرواز سے مرتبہ صلاۃ بلند ہے، لہذا قولوا اللہم صلی علی محمد۔ تم خود تو کہہ نہیں سکتے، کر نہیں سکتے، کیونکہ مرتبہ اتنا ہے۔
اللہ نے ارشاد فرمایا قولوا اللہم صلی علی، محبوب یہ مرتبہ صلات کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان سے کہو کہ یہ میری بارگاہ عظمت میں عرض کریں کہ پروردگار عالم تو جس طرح اپنی شان سے اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، صلات بھیجتا ہے، ہماری طرف سے بھی یہ ہم محبت کا ہدیہ جو ہے بارگاہ نبوت میں بھیج دو۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ کوئی اس میں علمی سکم تھا، دراصل میں تحقیق کا طالب علم ہوں، مذہب کی لکیروں پر نہیں چلتا، نصوص قرآن کی سادہ ضرورت پر چلتا ہوں، کوئی پیچیدگی نہیں تھی۔ دراصل مرتبہ صلات اتنا بلند تھا کہ کائنات کی فکر اس کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ اور معنی میں اتنی سکت نہیں تھی کہ مرتبہ صلات کو بیان کرنا۔ اب جب کہا گیا کہ مرتبہ صلات، کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں لہذا اللہ سے عرض کی جائے کہ اللہ اپنی شان سے مطابق جتنا جیسے آپ اپنی شایان شان بھیجتے ہو ہماری طرف سے بھی دربار رسالت بھی یہ سلام سلام۔ اب آیت تو اتری، نزول آیت کے بعد جس طرح صحابہ معنی صلات نہیں جانتے تھے، ایسے ہی معنی آیت بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اس معنی آیت کا تصور بھی دے دو، اس کو بھی بیان کر دو معنی آیت کیا ہے۔ لفظ صلات کے بعد یصلون علی النبی کا تصور ہے، تو جملہ اپنی علمی تقویم میں تو مکمل ہے، مگر نبوت نے صاحب وحی نے جب خیال کیا کہ وحدہ لا شریک کی مشیت علی النبی کے تصور تک راضی نہیں ہوگی، اس لیے ضروری سمجھا معنی صلات کو صاحب وحی نے بیان کیا معنی آیت کی صورت میں۔ فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ معنی آیت ہے۔ جس طرح ذات نبوت معنی آیت ہے، ایسے ہی آل محمد بھی معنی آیت ہے۔ اچھا، پھر یہی نہیں دیکھے کہ قولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اس سے آگے فرمایا کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، وہ درود بھیج جو ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر بھیجا کرتا ہے، سبحان اللہ، اپنی شایان شان۔ اب لفظ صلات پر علماء اصول، علماء فقہ، علماء حدیث ہر ایک نے اپنی غوطے لگائے اور جواہر تلاش کیے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا رک جاؤ، جس حقیقت کا صحابی احاطہ نہیں کر سکتے تم کون ہو؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مرتبہ صلات کے لیے نہ کوئی لفظ بنا ہے نہ معنی بنا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ یہ مشیت الہی سے متعلق ہے، اور مشیت الہی کے احاطے کو کوئی بندہ نہیں جان پاتا کہ خدا کتنا بڑا ہے، اس کی جان کتنی، اس کی مرضی کے اسرار کتنے بلند ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ ہر ایک کو اللہ نے جو توفیق بخشی اس کے مطابق اس نے غوطہ لگایا، اور لگا کر جائزہ نہیں لیا، جتنا کسی کے من میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی محبت تھی، اس محبت کی غربت کے تصور میں اللہ نے اتنا ہی معنی اس کے دل پر القاء کیا ہے سبحان اللہ۔ اس کا معنی کتاب نہیں بتا سکتی، یہ القاء ہوتا ہے۔ صلات کا معنی القاء ہوتا ہے، اللہ اسی وقت اس دل پر نازل فرماتا ہے جس دل میں محمد اور آل محمد کی محبت ہے۔ جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا زیادہ ہی معنی کا نور القاء ہوگا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام ابو العالیہ امام بخاری کے بھی ائمہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اے اصل میں صلات کا معنی جو جب میں نے غوطہ لگایا تو اس کا معنی اے عظم شانہ، اللہ عظمت محمد اور عظمت آل محمد کو بیان کرتا ہے اور اپنی شان سے بیان کرتا ہے۔
اس کے لیے نہ لفظ ہے نہ معنی ہے، کوئی محتاجی نہیں ہے۔ ہر ایک نے، بڑے بڑے اکابر علماء نے اس بات پر، حضور غوث الثقلین بھی اترے، آپ کے بیٹے بھی اترے، اور لفظ صلاۃ پر آپ کے بیٹے نے 4 کتابیں لکھی ہیں، پھر مدد کر کے کہا کہ اے اللہ یہ معرفت تجھے ہے یا تیرے حبیب کو ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ، چونکہ ہم حنفی ہونے کے حوالے سے یہ سوال ہم کر سکتے ہیں ان سے کہ آپ نے بھی غوطہ لگایا، چونکہ آپ پہلے وہ شخص ہیں جو آل محمد میں ائمہ مجتہدین میں سب سے آگے رہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ نے فرمایا کہ جب میں نے غوطہ لگایا تو میں ذرا نیچے چلا گیا دوسروں کی بنسبت، تو جو میرا پہلے ہی سینہ آل محمد کی محبت سے مدینہ بنا ہوا تھا، انگ انگ ان کے پیار کی مستی میں سرشار تھا، تو میں نے غوطہ لگایا تو اللہ نے میرے قلب پر القاء کیا۔ ابو حنیفہ پیار کرتا ہے محمد اور آل محمد سے، تو ہم القاء کرتے ہیں صلاۃ کا نور۔ اللہ نے جب القاء کیا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میرے القاء میں جو میرے فہم میں اترا وہ یہ بات تھی، وَهُوَ الْاِعْتِنَاءُ بِشَانِهِ النَّبِيِّ۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا کہ اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ میں جب سے خدا ہوں، جب کا تصور تو ہمارے ہاں ہے نا، جب کا تصور تو ہمارے ہاں ہے نا، اللہ تو جب کب تب سے پاک ہے۔ فرمایا میں اپنی شان الوہیت کے اس تسلسل کے ساتھ، اپنی عظمت کے اعتبار سے میں اعتناء کرتا ہوں، فل مدبرات امرا، ساری کائنات کا تانا بانا نظم کائنات میں نے مدبرات امر کے سپرد کر دیے۔ ہر مصروفیت میں نے الگ کر کے لوگوں کے سپرد کر کے کہا کہ تم یہ کام کرو، تو مخلوق نے کہا اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا وَهُوَ الْاِعْتِنَاءُ بِشَانِ النَّبِيِّ إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ۔ میں اپنی ساری الوہی نظروں کے ساتھ حسن لطافت محمد کو دیکھوں گا اور آل محمد کی امت کو دیکھوں گا۔ میرے پاس فرصت کے لمحات ہی نہیں ہیں کہ میں اور کوئی کام کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ الوہی نظم ہے، میرے پاس نہ فرصت کے لمحات نہیں، نہ میرے پاس ٹائم ہے۔ ہاں جب سے ادھر سے فارغ ہو جاؤں گا پھر دیکھوں گا کیا بنتا ہے اور کیا نہیں۔ اب حیرت اس بات پر ہے، قرآن کا اشرو بڑا حسین ہے کہ اللہ اعتنا کرتا ہے ذات محمد پر اور فروع محمد پر، یعنی اولاد محمد پر، اہل بیت محمد پر، اپنے الوہی اعتبار سے۔ کب سے؟ وہ کب کے تصورات سے ہی بلند ہے، لیکن اس ایک شان کے ساتھ لفظ انا کی آغوش میں اللہ نے اپنی محبت کا ایک تسلسل جاری فرمایا ہے۔ فرمایا یہ وہ کام ہے، اعتناء شان محمد، اعتناء آل محمد، یہ وہ کام ہے کہ لفظ انا کی آغوش میں، جس کو ہم علمی اعتبار سے جملہ کی تقویم میں، جملہ اسمیہ کے تصور میں انا کو علامت سمجھتے ہیں، تو اب فرمایا ان اللہ، یعنی انا سے شک و شبہ سے یہ بات پاک ہے۔ فرمایا انا کا جو خاصہ ہے، جو اس کی آغوش میں چھپی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ کام ہے جو میں پورے الوہی نظم کے ساتھ، پورے تسلسل کے ساتھ کرتا ہوں، رکتا بھی نہیں، سانس لینا میری مجبوری نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ میں سوتا ہوں نہ اونگتا ہوں۔ یہ وہ عمل ہے جس کو میں مسلسل کرتا ہوں، ہر ایک چیز کے بارے میں حکم دیا، اس کے بارے میں فرمایا میں خود کرتا میں، لیکن مسلسل کر رہا ہوں، جب سے خدا ہوں تب سے کر رہا ہوں، جب تک خدا ہوں تب تک کر رہا ہوں۔ بات بڑی سمجھنے والی ہے، چاہتا ہوں کہ ہمارے دل، دماغ، روح، قلب اور فکر کی طہارت ہو جائے۔ اللہ الوہی نظم کے ساتھ اعتنا کرتا ہے، تکتا ہے محمد اور آل محمد اور اہل بیت محمد کی حرمت، کیا تک کر خاموش رہتا ہے یا حسب ذوق مسکرا دیتا ہے؟ نہیں، اے عظم شان۔ فرمایا ہم محمد اور آل محمد کی حسن طاقت کا جب مشاہدہ کرتے ہیں تو ہر لمحے ان کی نئی شان بیان کرتے ہیں۔ ان کی اتنی شانیں ہیں، اتنی شانیں ہیں کہ میں خدا ہو کر
الوہی نظم کے اعتبار سے پورے تسلسل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں نئے انداز میں. ابھی تک تو میں پورا نہیں کر پایا, تم کیسے پورے کر رہے ہو؟ اب بتائیے مذہب کدھر گئے, یہ مسلک طرح سے ہوئے, کالی لکیریں کدھر گئی؟ اللہ اکبر. یصلون علی النبی, یہ یصلون کا جو جملہ ہے اس میں بھی, اس کی آغوش میں بھی اللہ نے ایک نور چھپایا ہے. یہ جملہ فعلیہ ہے, فعل سے آغاز ہوتا ہے, اور فعلیہ کا خاصہ تبھی جو ہے یہ تجدد اور تحدث ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بات, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جس شان کو بیان کر دیا ہے اس کو نہیں دہراتے. یعنی ایک نعت شریف ہے, ایک وعظ شریف ہے, تو کئی مرتبہ دہرایا پڑا جاتا ہے. فرمایا نہیں, یہ میری شان کے شایان نہیں کہ میں جو بات کہہ پاؤں پھر اس کو دوبارہ پھر دہراؤں, نہیں, چونکہ یہ شانیں اتنی ہیں. جس طرح میرے عزیز بھائی نے وہ کاپی رکھی ہوئی تھی نا کہ ایک نعت مکمل ہوتی دوسری پھر ایسے ہی نا. تو فرمایا تمہارے دفتر جو ہیں یہ ورقوں میں ہیں, میرا دفتر لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ میں رقم ان کی شانیں پڑھتا ہوں اور الوہی اعتبار سے پڑھ رہا ہوں, تسلسل کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, اور ایک مرتبہ جو بات کہہ دیتا ہوں دوبارہ نہیں کہتا, دوبارہ نہیں دہراتا, ہر لمحے نئی شان بیان کرتا. میں آیت پیش کرتا ہوں یہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یوم هو فی شان, میری ہر دن میں ایک نئی شان کا ظہور ہوتا ہے. تو جب حضور کی باری آئی فرمایا وما تکون فی شان وما تتلو منہ بالقرآن وما تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا. میرے حبیب میں اپنی شان ہر دن کے ٹائٹل میں ایک شان کا اظہار کرتا ہوں, لیکن تیری ہر لمحے نئی شان کو. یہ کیسا محبت کا انداز ہے, یہ کیسی محبت ہے, رحمت ہے. فرمایا تیری بھی شانیں بیان کرتا ہوں, تیرے آل کی بھی شانیں بیان کرتا ہوں, اور یہ میرا تسلسل آج کا نہیں. کما صلیت, تو نے خود کہا میں تو تیرے آباء و اجداد کی حرمتیں بیان کرتا نہیں تھا. ابھی تو تیرے جد کریم, تیرے بابا کریم کی عظمتیں پوری نہیں ہونی, تیری عظمتیں کیسے پوری ہوگی؟ تو یاد رکھنا یصلون علی النبی, یعنی اللہ تعالیٰ جو مسلسل کام کرتا ہے, اعتنا کرتا ہے. اب یہاں اعتنا کا ایک تصور میں پیش کر رہا ہوں. توجہ کرنا, متوجہ رہنا, بڑی قابل غور بات. یہ آپ کے پاؤں کے نیچے سنگ مرمر لگا ہے, ٹھیک ہے, پتھر ہے, اس کی کئی قسمیں ہیں, وہ بھی پتھر ہے, یعنی جنس میں ہر پتھر پتھر ہے. ایسے ہی جنس میں ایک لال یاقوت ہے, حضرت شیخ جانتے ہیں اسے, لال یاقوت, لال یمن, خوبصورت وہ پتھر ہے جو روشنی دیتا ہے, اور اتنے سارے ٹکڑے کی اتنی قیمت ہے کہ 7 سلطنتوں کی دولت مل جائے تو وہ پتھر باری ہے. پنجابی بھی جانتے ہیں نا, 70 بادشاہیاں تھا. آپ کا کوہ نور ہیرا جو ہے وہ چرایا ہے نا برطانیہ والوں نے, ابھی تک آپ کو محسوس ہو رہا ہے. تو وہ لال, وہ بھی پتھر ہے. یہ سب کچھ پتھر کی آغوش میں ہے. تو پتھر کی اس آغوش میں وہ لال کیسے بنا, وہ اتنا لطیف کیسے ہوا کہ اس کی کثافت ختم ہو گئی, اس کی روشنی سے ایک دنیا روشن محسوس ہوتی ہے اور بڑی پیاری روشنی ہوتی ہے لال یاقوت. تو میں نے چونکہ تحقیق کا طالب علم اس پر تحقیق کی اور علم و طبیعیات کے ماہرین کے پاس بھی گیا, میں نے دیکھا, غور کیا, پڑھا, یہ پتھر کی آغوش میں لال کیسے بنا. تو ماہرین علم الطبیعیات نے یہ بات لکھی, اور میں نے تجربہ بھی کیا کہ 2 پہاڑوں کا سنگم آپس میں ملتا ہے. 2 پہاڑوں کے سنگم پر آسمان کے سینے میں چمکنے والا سورج اپنی نظروں سے اعتنا کرتا ہے, اپنی نظروں سے توجہ کرتا ہے. تو 1000 سال تک جس وقت وہ اعتنا کرتا رہتا ہے تو 2 پہاڑوں کے سنگم میں پڑا ہوا وہ پتھر ریفائن ہو جاتا ہے, اس کے اندر اتنی لطافت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی کثافت ختم ہو جاتی ہے, وہ خود روشن ہوتا ہے اور روشنی دیتا ہے. 1000 سال تک آسمان پر چمکنے والا سورج اگر 2 پہاڑوں کے سنگم پر اعتنا کرے, متوجہ ہو, توجہ کرے, تو پتھر لال بن جاتا ہے.
تو جو سورج کا خالق ہے جس کا شریک کوئی نہیں ہے وہ اعتنا اس وقت سے کر رہا ہے جب وقت بھی کسی پیمانے میں نہیں اور اس وقت تک اعتنا کرتا رہے گا جب وقت بھی کسی تصور میں نہیں رہے گا. تو بتائیے محمد اور آل محمد کی پیکر اس وقت کے اندر کتنی لطافت پیدا ہوتی ہے مذہب کے دائرے. اس لیے سلطان العارفین نے فرمایا تھا مذہب دے دروازے اونچے تیرا عشق دا موہے ہو اے عالم فاضل ننگن نہ دے دے جو ننگن سو چوری ہو پٹ پٹ اٹا وٹے مارن درد منا دے کھوری ہو راز ماہی دے عاشق جان کی جانن یار گلوری. سبحان اللہ. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ذات وحدہ لا شریک کی نظروں میں کتنی حرارت ہے, کتنی لطافت ہے. حضور فرماتے ہیں جس پر اللہ کی رحمت کی ایک نظر پڑ گئی اس پر جہنم حرام. اور یہ وہ اللہ ہے جس نے حسن محمد اور حسن آل محمد سے نظر ہٹائی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ سرکار ابو طالب کا عرس ہے نا. ہمارے علم کے احباب علمی دوست علماء یہ کہتے ہیں کہ جس نے ایک نظر سرکار دو عالم کے رخ رحمت کو عقیدت اور محبت کی عظمت میں دیکھ لیا وہ صحابی. اور اس کی اتنی بڑی شان ہے کہ ساری کائنات کی ولایت پہ بھی اس کے گردیرا کو نہیں پہنچتی. یہ مدد ہے. ٹھیک مانا بھائی ٹھیک ہے جس نے ایک نظر دیکھا اس میں اتنا کمال آ گیا, اس میں اتنا کمال آ گیا کہ ساری کائنات کی ولایتیں اس کی حرمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جس ذات والا سواق نے 50 سال تک رخ محمد سے نظر ہٹائی نہیں ہے. اس لیے مجھ سے پوری کائنات سے پورے عالم اسلام سے بڑی اہم بات کر رہا ہوں. پورے عالم اسلام سے مجھ پر سوالات ہوتے ہیں کہ آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو صحابی مانتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں نہیں. کہتی یار ایک لمحے کی صحبت والا بندہ صحابی بن جاتا ہے تو 50 سال کی صحبتوں والا بندہ صحابی کیوں نہیں؟ یہ مجھے بڑے بڑے علماء اکابر پوچھتے ہیں, بڑے بڑے شیخ الاسلام پوچھتے ہیں. میں نے کہا کہ نہیں مانتا. وجہ کیا ہے؟ تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن نہیں مانتا اس تصور کو. میری حیثیت کیا ہے؟ کہنے لگے وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ صحابیت کتنی مرضی بلند و بالا مرتبے کی حیثیت رکھتی ہے, مقام رکھتی ہے, مگر قد ابو طالب سے بہت چھوٹی ہے. قد ابو طالب سے صحابیت بہت چھوٹی ہے. نہیں سمجھے؟ ہاں قرآن کہتا ہے حبیب آپ کی صحبت اختیار کرنے والا سال یسنانی لوما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, یہ سب لوگ صحبت تک رہے. اور حیرت اس بات پر ہے کہ جو آپ کی صحبت میں رہے وہ صحابی اور جس کی صحبت میں آپ رہے ان کو کیا کہیں گے؟ اچھا میں یہ چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو صحبت رسول میں رہے وہ صحابی, اور قرآن کریم نے ایک مرتبہ ایک زبر زیر میں بھی صحبت کا تصور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بابت نہیں دیا. حالانکہ صحبت تو ہے نا. قرآن نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ, حبیب تیرے رخ رحمت کی حرمت کی قسم, واللیل اذا سجا, تیری امبرین زلفوں کی لچک کی قسم, ما ودعک ربک وما قلی, کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے دور ہوں اور میں آپ سے دور ہو جاؤں. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, جانتے نہیں ہوں جب سے اعتنا کر رہا ہوں ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے کہیں بلند ہے. یہاں یہ ایک بات چوک کی عرض کرتا جاؤں, کچھ عرصہ وہی بند ہو گئی 17 دن یا 15 دن, تو کفار مکہ نے یہ تانے دیے کہ محمد کو محمد کا خدا چھوڑ گیا ہے. اس بات پر نبی علیہ السلام بڑے رنجیدہ ہوئے کہ پروردگار اعظم ادھر میری تلیوں کو چومنے والے خواب کے ذروں کی حرمت کو قرآن بناتا ہے اور ادھر یہ تانا دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب ماں ودعک, قسمیں اٹھا کر فرمایا ایسا نہیں کہ میں نے تجھے دور کر دیا یا چھوڑ دیا یا چھوڑوں گا, دراصل میرے حبیب میں مصروف تھا.
سبحان اور اللہ مصروفیت بھی کائنات کے تانے بانے کی نہیں تھی. ہاں. اس کے لیے تو کول کہہ دیا بس ہو گیا سب ہاں. کچھ. اے اللہ کیا مصروفیت تھی. فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. ہاں. میں تیرے لمحات حرمت کو ترتیب دے رہا تھا. سبحان اللہ سبحان کس اللہ لمحے کس شان کو بیان کرنا ہے, سبحان کس مرتبے کو بیان کرنا ہے, کس تقدس کو بیان کرنا ہے, کس مرتبہ کو بیان کرنا ہے. تو میں تو تیری ہی ذات میں تیرے لیے ہی مصروف تھا. سبحان اللہ بھلا سوف یعطیک ربک فترضی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو آپ ہماری تو ساری کائنات کی ساری حکمتیں عظمتیں سب آپ کے لیے ہیں. جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہم عطا کا ہاتھ جو ہے بڑھائے رکھیں گے. سبحان اللہ علم یجد کا یتیما. بڑا بڑا جملہ بولا ہے. دو دوستوں میں کبھی دوری ہو جائے فاصلے کی بنیاد پر, ذہنی نہ صحیح, ویسے کسی صورت میں دیر ہو جائے ملنے میں, تو دوست آپس میں پیار کا شکوہ کرتے ہیں نا, بے شک ہے نا, یار اتنی دیر ہوگی ملے, ہاں ہے نا سر. لیکن دوستان محترم, یہ 17 دن کی دوری تھی, یہ 15 دن کی, جو حضور برداشت نہیں کر پائے. اور اگر حضور نے برداشت نہیں کی تو برداشت خدا نے بھی نہیں کی. ہاں بے شک بے شک یہ قرآن کا سلوک. بے شک جب دو دوست دیر سے ملتے ہیں تو پرتپاک انداز میں ملتے ہیں. یا یوں سمجھ لیجیے ماں سے بچہ بچھڑ جائے تو اچانک سے اسے ملے تو رحمت کا کلابہ یوں پھیلاتی ہے, سینے سے لگاتی ہے, لپٹ جاتی ہے, کہتی ہے میرے چاند تو کیوں دور ہو گیا تھا. تو فرمایا ما ودعک ربک, میرے حبیب میری رحمت کے کلابے میں آؤ, میں اپنی محبت کا اعتماد دلاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر دو دوست آپس میں اگر کہیں کوئی فاصلہ پیدا ہو جائے تو جب ملتے ہیں تو شکوہ اگر ہو بھی صحیح تو دوری کرنے کے لیے محبت کے پرانے حالات کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ یار ایسی بات ہوتی تو میں نے فلاں مقام پر وفا نہیں کی, فلاں مقام پر یہ نہیں ہوا, فلاں یہ حوالے ہوتے ہیں نا محبت کے. تو اللہ نے بھی اس محبت کی حرمت کو تازہ رکھنے کے لیے اپنی پرانی محبتوں کا حوالہ دیا, سبحان اللہ پہلی محبتوں کا حوالہ دیا. ما ودعک ربک وما قلی, والآخرۃ خیر لک من الاولی. اور احسانات جتلائے. فرمایا علم یجد کا یتیما فآوی. میرے حبیب جب دنیا میں آپ تشریف لائے تو باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا. فآوی کون ہے جس نے رحمت کی آغوش کی ہے. سبحان اللہ. یہ عربی تکلم میں ایک بڑا خوب منظر ہے. آبا کا فاعل اللہ ہے. آبا کا فاعل کون ہے؟ اللہ ہے. آبا فعل ہے. فرمایا میں نے آغوش کی. کیا خدا نے کو قمیص پہن رکھی یا اوپر کو کپڑا اوڑھ رکھا تھا؟ اے اللہ آبا, او ہو کیا بات ہے, بڑی بلند بات آئی آپ کے نصیب میں. بہت آبا الایوا اس کا مصدر ہے, اور الایوا کا معنی ہے اے زمہ کا, الی ام کا, یا حبیب اللہ. حبیب جب تو پیدا ہوا تو تجھے سہارے اور رحمت اور شفقت کی ضرورت تھی اور کوئی سایہ رحمت نہیں تھا. میں نے اپنی آغوش میں عطا فرمائی. میں نے اپنی جناب سے, اپنے عمل سے اپنی آغوش تمہیں عطا فرمائی. کیا یہ پیار کا حوالہ یاد نہیں ہے؟ علم یجد کا, کیا یہ یاد نہیں ہے؟ یہ محبت کی بحالی کے لیے دوبارہ یہ اللہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. کیا حبیب یہ محبت کا حوالہ یاد نہیں ہے؟ ہم نے اپنی آغوش خود کو تیرے لیے پیش کر دیا تھا. اے اللہ صورت کیا تھی؟ فرمایا اے زمہ کا, الی ام کا, یا حبیب اللہ. حبیب ہم نے آپ کو آپ کے ام میں ضم کر دیا ہے. ام میں کیا بات, صحبتیں پیچھے رہ گئی. میں کیسے کہوں کہ وہ صحابی ہیں؟ صحابیت کرتے ابو طالب سے چھوٹی ہے. یہ قرآن کی نص. صحابیت کرتے ابو طالب سے چھوٹی. یہ جو بابیلا کیا جاتا ہے نا کلمہ شلمہ کا, یہ بھی مجھے حضرت نے ارشاد فرما دیا ہے, میرے ماں باپ ہیں. حالانکہ چھوٹی سی میری مجبوری بھی ہے, اس لیے میں اختصار کروں گا. اے زمہ کا, الی ام کا, یا حبیب اللہ, ہم نے آپ کو آپ کے ام میں ضم کر دی. اب بتائیے گلگت بلتستان ضم ہوا ہے نا, پاکستان کا حصہ ہے نا, پاکستان کی حقیقت میں شامل ہے.
ہے نا ایسا؟ بے شک بھائی گلگت کاغذوں میں ریکارڈ کے طور پر لکھ دی جائے کہ یہ پاکستان ہے تو فطرت جغرافیائی اعتبار سے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی پاکستان ہے. بے شک ٹھیک ہے. تو اگر صوبہ مل جائے تو ایک وجود ہے. اگر وجود ابو طالب میں ذات محمد ضامن ہو جائے تو دو وجود ہیں. سبحان اللہ سبحان بولیے نا. کیا بات. کوئی کائنات کا فطری اعتدال سے ضابطہ بتا دے. چلیے میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. دیسی دودھ میں پانی ملاؤ تو کیا بنتا ہے؟ لسی. اور پانی میں دودھ ملاؤ تو لسی. یار دودھ ہے اور اس کی رنگت موجود ہے, لسی کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ پانی مل گیا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ایک تیسری حقیقت, جو دو حقیقتوں کا ایک وجود, دو مختلف چیزوں کا ایک وجود. پانی دودھ میں ضم ہو جائے, دودھ پانی میں ضم ہو جائے تو پھر ایک تیسرا ٹائٹل آتا ہے, ایک تشخص آتا ہے, تیسرا نام آتا ہے. دونوں کو الگ الگ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پانی ہے یہ لسی ہے, ایسا تو نہیں. یہ پانی ہے اور یہ دودھ ہے, یہ تو نہیں نا. ایک ہی ہے بھائی. پانی دودھ میں ملے تو بھی ایک, دودھ پانی میں ملے تو ایک, وہ بھی ایک ہی حقیقت. حیرت ہے جب ذات محمد ذات ابو طالب میں مل جائیں تو پھر دو کے کوئی کیسی ہے. واہ جی واہ سبحان اللہ. یہ تشخص ایک ہے. ذمہ داریاں اپنی ہیں. ابلاغ دین کی ذمہ داری ذات رسالت پر تھی اور بقائے دین کی ذمہ داری اعتماد خدا حضرت ابو طالب علیہ السلام. اچھا, ذہنوں کی طارت اس لیے میں چاہتا تھا کہ ہو جائے کہ مذہب کے تصورات جو ہیں, لکیریں جو ہیں یہ کالی ہیں, یہ حجرہ ساز لکیریں ہیں. قرآن ان لکیروں کو نہیں مانتا. قرآن نے تو یہاں سے شروع کیا ابو طالب کو, اے زمہ کا آپ کو اٹھایا, ساری کائنات آپ کے دامن میں ضم ہے, ساری کائنات آپ کے دامن میں پناہ لیتی ہے اور آپ دامن ابو طالب میں پناہ لیتے ہیں. ہو سکتا ہے میرے خیال میں کوئی ذوق آپ کی بات ہو, غلط ہو سکتی ہے. آئیے مولا کائنات سے پوچھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابا طالب عصمت المستجیر وغیث البحور ونور الظلم. کسی نے پوچھا علی بتاؤ تیرا بابا کیسا تھا؟ اور بھائی جانتے نہیں, رسول خدا کی ذات کائنات کی پناہ ہے اور میرا بابا رسول کی پناہ ہے. سبحان اللہ. وغیث المحول ونور الظلم. میرا بابا سخاوت میں اتنا بلند ہے, جب بارش آسمان کے, جب بادل آسمان کے سینے میں برستے ہیں تو خالی بھی ہو جاتے ہیں, خالی بھی ہو جاتے ہیں. موسلادھار بارش برسے تب بھی وہ خالی ہو جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ان کے سینے میں بارش کے قطرے ختم ہو سکتے ہیں لیکن میری بابا کی سخاوت ختم نہیں. حیرت ہے بابا جی. علی کہتے ہیں کہ میرا بابا اتنا دولت مند ہے کہ اس کی دولت کبھی ختم ہوئی نہیں ہے, بانٹتے بانٹتے تھکتا ہی نہیں ہے. بادل رک جاتے ہیں, بابا نہیں ہوتا. اور آج کا مولوی یہ کہتا ہے کہ وہ کنگال تھے. اب میں مولوی کی مانوں یا مولا کی مانوں؟ سچا مولا ہے نا. مولا کہا میں نے بابا کے سینے میں جھانکا, لقد نصرا فی اللہ دین. فرمایا میرے سامنے جب تم میری قربانیاں دیکھتے ہو تو میرے سامنے دو اسوے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں میرے سامنے کتنے اسوے ہیں؟ دو اسوے ہیں. اسوہ ابو طالب اور اسوہ خدیجہ الکبریٰ. لقد نصرا فی اللہ دین محمد ومن بغى قدر احیاء اللہ. میں نے ان کے اسوے پر چل کر محمد کے دین کی بقا کے لیے ساری قربانیاں کی. اس لیے کہ وہ دونوں کا میں نے سینہ دیکھا, ان کی قلب و روح اور روح کی عظمت میں اگر کچھ تھا تو خدا کی رضا کا نور تھا. اس خدا کے نور کی عظمت کو روشنی بنا کر انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارے عرب سماج کے اندر رشتوں کے تسلسل میں بڑا سارا احترام کیا جاتا ہے, بڑی جوڑ توڑ بڑھ کے جنگیں بھی رشتوں پر ہوتی ہیں قبائلی اعتبار سے. فرمایا میرے بابا پر جب شوق محمد مصطفیٰ غالب آتا تو میرا بابا رشتوں کو لتاڑ دیتا, رشتوں کو لتاڑ کر ذات محمد کی پہرے داری کرتا. ہم بغا قدرا احیاء اللہ, یہ مولا کا کلام ہے. بہرحال ابھی ہم ذہنوں کی طہارت کر رہے ہیں کہ اللہ الوہی نظم کے ساتھ اعتنا کرتا ہے اور
پورے الوہی تسلسل کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے بھی رکا نہیں. میں عرض کرتا ہوں پروردگار عالم کچھ دیر کے لیے کوئی اور مصروفیت سنبھال لے. تو اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھ فالمدبرات امرا، مصروفیتیں ساری میں نے مدبرات امر کے سپرد کر دی. میری مسلسل جو تسلسل کے ساتھ جو مصروفیت ہے وہ محمد اور آل محمد پر، اہل بیت محمد پر ضرور دینا ہے، اور ہر لمحے نئی شان سے. میں نے وہ اعتنا کی جو صورت بتائی تھی کہ اعتنا لطافت کو پیدا کرتی ہے. اعتنا کس کو پیدا کرتی ہے؟ سورج کی گرمی زمین پر پڑی ہوئی آلودگی پر بھی پڑے تو وہ آلودگی کو ختم کر دیتی ہے. سمجھا گی؟ زیادہ سورج پڑ سکھا دیتی ہے، ذرات کو بھی اٹھا لیتی ہے. تو ذات حق کی نظروں کا، اور پھر یہ فرط جذبات نہیں، قرآن کہتا ہے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، حبیب تیری چاہتوں کی قسم، جب سے تجھے الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جب سے تمہیں وجود ملا ہے، جب سے تجھے وجود ملا ہے تب سے تیری ذات، تیرا حسن، تیرا پیکر، تیری حرمت میری نگاہوں کا قبلہ ہے. یہ خدا کہہ رہا ہے بندے سے. ہاں ڈاکٹر اقبال سے یہی فلسفہ پوچھا گیا نا معراج کا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ محمد بھی بندے ہیں اور ہم بھی بندے ہیں. یہ مولوی صاحبان کا ایک تصور ہے نا. اقبال نے کہا ہاں عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او سراپا. عبد اور ہے اور عبد ہو اور ہے. یہ بندہ اس کی انتظار کرتا ہے اور محمد وہ بندے ہیں کہ خدا اس کی انتظار کرتا ہے. بہرحال تو سردست اتنا ذہن میں رکھیے کہ جتنے بھی دائرے ہیں مذہب کے تصورات میں، جس میں جو تراشے ہیں وہ چھوٹے ہیں. محمد اور آل محمد کا مقام ان تصورات سے بڑا ہے. بے شک اس عظمت کو، اس تصور کو ہم اس طرح یقین کریں جس طرح خدا کی مرضی ہے. اے اللہ جیسا تو نے چاہا ہم اس پر ایمان لے آئے. محمد اور آل محمد پر درود. فرمایا اللہم صلی علی محمد، محمد کے اگلوں پر بھی درود اور پچھلوں پر بھی، اور پوری الوہی تسلسل کے ساتھ. اب بولیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کن میں سے ہیں؟ اللہ. یہاں ایک نفیس بات عرض کرتا جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ محمد و علی آل محمد ہے. یہ جملہ مکمل ہو گیا. کمال صلی اللہ علیہ نبوت بھی جانتی ہے کہ ابو طالب وہ ہیں جن پر اللہ الوہی نظروں کے ساتھ اعتنا کر کے درود پڑھ رہا ہے. آل محمد کی وہ انتہا ہیں، اور خود فرماتے ہیں ان اللہ اصطفانا، لوگو نحن بنی ہاشم، ہم بنی ہاشم تو ہیں ہی صحیح مگر اللہ نے ہمیں مصطفیٰ بنایا ہے. اللہ نے ہمیں مصطفیٰ بنایا ہے. مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ التقرب والحضور بحضور الصمدیت والمحبت بحضور الصمدیت. مصطفیٰ کے ویسے 200 سے زائد معنی ہے، جو معنی آپ کے حسب حال ہے وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا کے سب سے زیادہ قریب ہو اور خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہو. ابو طالب وہ ہیں جو رسالت دعا راہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے بھی پہلے خدا کے سب سے زیادہ قریب بھی تھے اور سب سے زیادہ محبوب بھی تھے. اور محبوبت نکتہ چینی، یہ نکتے غلط ہیں. اللہ نے اپنی ذات پر بھی نکتہ نہیں برداشت کیا، اللہ کے لفظ پر اور محمد پر بھی. کیوں؟ اس لیے نکتہ حالانکہ شناخت ہے کلمے کی، کیوں نہیں کیا؟ اسے پتہ تھا کہ کل مولانا صاحبان آئیں گے، وہ تھوڑی سی چینی ملا کے نکتہ چینی شروع کر دیں گے. تو اس لیے دوستو ذہنوں کی طہارت، یعنی اس انداز میں اہل بیت کا تصور نہ کیا جائے جس انداز میں ہمیں مذہب کے تصورات اور تعینات دیتے ہیں. مذہب چھوٹے ہیں، اہل بیت بڑے ہیں. چلیے آئیے میں ایک اور مثال پیش کرتا ہوں تاکہ اور تاکید کیا جائے. عنوان تو باقی میں نے شروع کرنا ہے. تھکے تو نہیں نا؟ اللہ میں بڑی مجبوری میں بیٹھا ہوں لیکن حضرت کی ذوق کی عظمت میں بیٹھا ہوں. دو چیزوں کا خیال رکھو، مطلب اس میں دوری دا بھی پھر چیز سے اللہ پھر تم بلا. آپ کلمہ پڑھتے ہیں
کلمہ طیبہ ذرا محبت سے پڑھی، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ تو نہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پہلی بنا ہے اسلام کی، ایسا نہیں، یعنی یہ کلمہ نہ ہو باقی سب حقیقتیں ہوں تو کسی حقیقت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کلمہ ہو ہر حقیقت کی بنا کلمہ ہے۔ اللہ نے کلمے کی وجاہت بیان فرمائی، جو کلمہ انسان قلب و روح کی گرمی سے پڑھ لیتا ہے اس کا تن بھی صاف من بھی صاف، اسے طیبہ کہتے ہیں، یہ پاک کرنے والا ہے، شرک سے پاک کرنے والا۔ اب قرآن کریم نے اس کلمے کا معنی بیان کیا، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا حبیب آپ نے نہیں دیکھا کلمہ طیبہ کی مثال کیسی ہے؟ جس کلمے کو پڑھا کر تم لوگوں کا تن من پاک کرتے ہو، یہ کلمہ طیبہ اپنی شان میں کیسا ہے؟ فرمایا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، یہ ایک پاک درخت کی طرح ہے، اور اس درخت کی کمیت اور کیفیت یہ ہے اصلھا ثابت، اس کی جڑ اتنی پاکیزہ اور مضبوط ہے کہ تحت الثری کے سینے میں اتر گئی ہے، وفرعھا فی السماء، اس کی شاخوں میں اتنی رعنائی ہے کہ آسمان کا سینہ اس کی شاخوں نے ڈھانپ لیا ہے۔ تو اکلھا کل حین، ہر درخت موسم آنے پر پھل دیتا ہے، لیکن یہ ہر وقت پھل دیتا ہے، موسم کس کا انتظار کرتا ہے؟ یہ موسم کا انتظار کرتا ہے۔ بإذن ربھا، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ اصحابہ کرام بیٹھے ہیں، جب آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا شجرہ طیبہ کلمہ ہے، بتاؤ آپ کے تجربے مشاہدے میں اپنا شجرہ طیبہ کون ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا درخت جس کا اتنا بڑا حجم ہو۔ تو اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے کچھ کہا، کسی نے اپنے تجربے مشاہدے کے مطابق، کسی نے کھجور کہا، کسی نے کچھ کہا، ہر ایک کی بات کو حضور نے فرمایا کہ تم اسلوب قرآن کو اہل عرب ہو کر نہیں جانتے؟ تو اکلھا کل حین کا قرینہ کہتا ہے کہ وہ درخت ہے جو ہر وقت فیض بار رہتا ہے، پھل دیتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، جہاں پناہ عالم آپ صاحب وحی ہیں، ہم تو غلام ہیں، بے شک عرب ہیں، پر حکمت الہی کے نور کو آپ سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے، آپ فرما دیجیے، علمنا، ہمیں سکھا دیجیے یہ درخت کیا ہے، بتا دیجیے۔ لتبین للناس، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا منصب ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اب چاہیے تھا نا کہ کائنات کے کسی منظر نامے میں اس درخت کی نشاندہی کر دیتے کہ شرق غرب فلاں 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 فلاں، جو کہ یہ درخت اتنا بڑا ہے کہ آسمان کا سینہ بھر دیا ہے اس نے، والسماء بنیناھا بأیدی وإنا لموسعون، جب سے آسمان بنا ہے تب سے وسیع ہو رہا ہے، جو زمین کو تو پیمائش کر دیا گیا ہے، آسمان کی پیمائش ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا درخت جس کی شاخوں نے آسمان کو ڈھانپ رکھا ہے، بڑی قابل غور بات ہے۔ حضور نے جس وقت دیکھا کہ صحابہ نہیں بتا پائے تو حضور کھڑے ہو گئے، نبوت کی انگلی اٹھائی اور نبوت کے سینے پر رکھ کے فرمایا انا شجرۃ، اس کو قرآن شجرہ طیبہ کہتا ہے، یہ محمد کی ذات ہے۔ ایک صحابی حضرت زرارہ نامی بیٹھے تھے، کہنے لگے جہاں پناہ عالم درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، شگوفے ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، پتے ہوتے ہیں، تو آپ پر تو کچھ نظر نہیں آتا، نہ پھل نہ پتے نہ شگوفے نہ ٹہنی۔ آپ نے فرمایا سب کچھ ہے، پر آنکھ والا تیرے یوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کوئی کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے؟ انا شجرۃ، میں درخت ہوں، میری شاخیں بھی ہیں، شگوفے بھی ہیں، پتے بھی ہیں اور پھل بھی ہیں۔ آقا اس کی سنت کیا ہے؟ فرمایا انا شجرۃ بلقاؤھا علی بن ابی طالب وحملها فاطمہ بنت محمد وصبرها حسن وحسین بل محبون اہل بیتی ورقها۔ فرمایا میں درخت ہوں، علی میری شاخیں ہیں، زہرا شگوفے ہیں، زہرا کے دامن میں چھپے ہوئے پھل حسنین کریمین ہیں، بل محبون اہل بیتی، میری اہل بیت سے محبت کرنے والے، جس طرح درختوں کے پتے وجود درخت کا حصہ ہوتے ہیں، یہ بھی میرے وجود کا حصہ ہے۔ اب یہ کلمے کی وضاحت ہو رہی ہے، مذہب کی نہیں ہو رہی، جس پر مذہب بنتے ہیں، کلمے کی وضاحت کا شجرۃ طیبۃ۔ اب میں آپ سے جو بات عرض کرنے والا ہوں کہ لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھا، لفظ و کلام توحید نہیں ہے، لفظ تو توحید کے حسن کو
دلالت کے طور پر بیان کرتے ہیں. لہذا لفظوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے اللہ کے حسن کی حقیقت کا نام توحید ہے. ایسا ہے نا. اور ایسے ہی محمد رسول اللہ کے جو لفظ ہیں، محمد رسول اللہ کے جو لفظ ہیں، ان لفظوں کا نام رسالت نہیں، ذات محمد کے پیکر لطافت کا نام رسالت ہے. لفظ تو ہیں وہ صرف دلالت کے لیے نشاندہی کر رہے ہیں. اب آئیے، جب لا الہ الا اللہ کی حقیقت خدا ہے اور خدا کی ذات کو لا الہ الا اللہ سے ہٹا دو تو کالی لکیریں رہ جاتا ہے. اور ایسے ہی محمد رسول اللہ کی حقیقت ذات محمد کا پیکر محسوس ہے. اگر حضور کی ذات ہٹ جائے اس کلمے سے وہ کالی لکیریں ہیں. تو گویا کلمہ طیبہ کی حقیقت جو ہے الوہیت کے تصور میں، وحدانیت کی عظمت میں اللہ ہے. اور کلمے کی جو دوسری حقیقت ہے محمد رسول اللہ، ذات محمد اور اہل بیت محمد ہے. تو جو حقیقتیں خود کلمہ ہوں، ان کے بغیر جس طرح ذات رسول کو ہٹا دیا جائے، شاخیں ہٹ جائیں، شگوفے ہٹ جائیں، تو کلمہ نہیں رہتا، رسالت پر اعتماد اور عقیدہ نہیں رہتا. ایسے ہی یاد رکھنا، اہل بیت کو اگر کلمے سے ہٹا دیا جائے تو کلمہ ہی نہیں رہتا. تو جو نفوس قدسیہ کلمہ کی حقیقت میں شامل ہیں، ان پر شک کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو خود کلمہ ہیں، چلیں یار ہو سکتا ہے میری بات آپ کے خیال سے کے مطابق صحیح نہ ہو، تو آپ کلمے سے پوچھو، بتا تو لفظوں کے تصور میں ہے یا تیری کوئی حقیقت بھی ہے؟ کہا لفظ بھی ہے، معنی ذات حق کا حسن ہے. پھر کلمہ جب جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر رسول اللہ نے اس کلمے کو تبلیغ کے طور پر بیان فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو کفار مکہ نے کہا نہ کلمہ کہیں گے نہ کہنے دیں گے. تو بتا کلمہ تیری طاقت کون بنا؟ تو کلمہ کہتا ہے میری طاقت کا پہلا عنوان ابو طالب ہے. تو جس حقیقت کو خود کلمہ مان رہا ہے، اب اس کو نہیں پتا کہ کلمہ کیا ہے. کیا بات ہے. یہ بات قابل غور ہے. میں مختصر کر رہا ہوں. قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، یہ جو کچھ میں نے بیان کیا یہ ذہن کی طہارت کے لیے تھا. اب انتہائی مختصر عرض کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قربان جائیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، ایسا ہے کوئی شک نہیں. لیکن خاتم النبیین کا جو عنوان ہے، آیت ہے، یہ سورہ احزاب کی ہے. یہ مدینہ میں نازل ہوئی اور تقریباً 8 سنہ ہجری کے قریب قرار. نزول قرآن سے لے کر اتنے سال تک خاتم النبیین ہو کر بھی قرآن نے اعلان نہیں کیا. اور ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو پہلے دن ولادت کے دن ہاتھوں میں لیا اور رخسارا چوما. سبحان اللہ. کہا تیرے چہرے کی رونق بتاتی ہے کہ تجھ پر نبوت ختم ہو جائے. ابھی نبی تو خود خاموش ہیں. ولادت کا دن ہوا. میں چھوٹی سی لوری سناتا ہوں آپ کو ذوق کے لیے. باتیں تو بڑی ہیں کرنے والی، کیونکہ الحمدللہ میں نے تو 12,000 صفحات لکھے ہیں حضرت مطالب، اور 2200 آیات کی روشنی میں حرمت مطالب کو پیش کی. میں نے مولویوں کی کتابیں نہیں پڑھی، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے. مولویوں کی کتابوں کے اندر تو شکوک و شبہات ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا. ساری کائنات کا ایمان حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر اس امت کے آخری فرد تک ساری کائنات کا سارا ایمان خود ممنون احسان ابی طالب ہے. تو ہم کس تصور میں کہیں گے کہ ان کے ایمان پر بات کریں یا کہیں یا سنیں؟ یہ ڈرامہ گزر گیا، ختم ہو گئی، دفن ہو گئی بات. اب روئے زمین پر، کیونکہ یہ زمانہ ابو طالب علیہ السلام کا ہے، اس لیے یہ باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں رہا. اب تو اگلی بات کرو، ان کے عرفان کی بات کرو. قرآن کہتا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور میں محبوب کچھ بلند بخت ایسے ہیں جو وفا میں اتنے آگے چلے گئے. بالبأساء والضراء وحین البأس،
مشکلوں کو مشکل ہو کر پسینہ آیا مگر اہل وفا نہیں گھبرایا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ بات قرآن پاک کے الفاظ ہیں. مشکلوں کو مشکل ہو کر مشکل ہونے کی صورت میں پسینہ آیا, گھبرا گئی مشکلیں جب اہل وفا میدان میں ہیں. اولئک الذین صدقوا, یہی وہ بلند بخت ہیں جو میری ذات کے ساتھ سچے ہیں, میں ان کے لیے سچا ہوں. اولئک هم المتقون, یہ وہی لوگ ہیں جن کا من بھی پاک ہے تن بھی پاک ہے. سچا کون ہے؟ جو اہل وفا. اب ہم نے وفا کی تاریخ دیکھی تو اب پیچھے نہیں جاتے, قرآن کریم کے حوالے سے تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں. اے اللہ, تیری اس کائنات میں تیری عظمتوں کے ساتھ تیرے پیار کی وفا میں کون سا ایسا بندہ ہے جو وفا کا حوالہ ہے, جس نے وفا میں حد سے گزر کر کام کیا ہو تیری وفا کی عظمت میں. تو اللہ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ, ہاں میری وفا میں ایک حوالہ ہے, وہ ابراہیم ہے جد الانبیاء ہے, جس نے میری وفا میں مست ہو کر آگ میں چھلانگ لگا دی تھی, نارے نمرود میں کود گیا. یہ میری وفا کا تقاضا تھا. دوسرا, مال قربان کر دیا. انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, پھر میری وفا میں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی. یہ حوالہ وفا ہے. اب اس حوالہ وفا کو عرصہ گزر گیا 3500 سال کا, یہ قصہ ایک پارینہ بن گیا. کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا. یہ کیسے ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, یہ کیسے ہو, کوئی باپ اپنے بیٹے پر چھری چلائے, یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح کی باتیں آئیں. تو اب چونکہ وہ سارا دور جاہلیت تھا, کوئی ایسی کتاب چونکہ وحی کے نور سے ویسے ہی عرب خالی تھا جو تصدیق بنتی, تو نہ وحی تھی, نہ کوئی کتابی حوالہ تھا, نہ کوئی علم کا شعور تھا. بس ایک خیال تھا جسے دفن کر دیا جا رہا تھا کہ اب اس کی کوئی حقیقت نہیں رہی. ایک قصہ پارینہ ہے, سنی سنائی باتیں ہیں, جس طرح دارا و سکندر کی باتیں ہیں, کلیلہ و دمنہ کی باتیں ہیں, فلاں فلاں کی باتیں ہیں, فلاں فلاں باتیں ہیں. اس طرح کی یہ کوئی بناوٹی بات ہے. اب اس حوالہ وفا جو اعجاز نبوت تھا, نبوت کا معجزہ تھا, اس کی تصدیق کے لیے کسی کردار کی ضرورت تھی جو تصدیق بن کر معجزے کی سچائی کا یقین دلا دے کائنات کے واسیوں کو. تو اس حوالے سے کون آیا میدان میں؟ ہائے ہائے ہائے, حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بازو لہرایا, کہا میرے جد کریم نے ایک اسماعیل دیا ہے اللہ کی رضا میں سارے اسماعیل دے دوں گا. اور پھر ان اسماعیلوں کی, یہ جو کربلا کی کہانی ہے نا, یہ محض حادثہ نہیں ہے یا تاریخ کا تسلسل نہیں. اس کے پیچھے اس کا جو تصور عظمت ہے, اس کے پیچھے عظیمت ابو طالب علیہ السلام کا نور ہے. اس عہد وفا کی تکمیل کربلا میں ہوئی ہے. ہمارے یہاں کسی کہانیاں اگرچہ موجود ہیں, لیکن عہد وفا کے کیوں؟ حضرت ابو طالب کیا کہتے تھے؟ حضرت ہم میں سے اب سب صاحب اولاد ہیں, ہر ایک ماں باپ کے بیٹے کے لیے, اولاد کے لیے ارمان ہوتے ہیں, روشن مستقبل ہوتا ہے اور اس کی بھلائی کے لیے بہت خوش ہوتا ہے, سارے پاپڑ بیلتے ہیں اولاد کے لیے. کیسا ابو طالب ہے جو ایک ارمان رکھتا ہے اپنے بیٹوں کو بلا کر, کہتا ہے کونوا فدی لکم وما ولدت نفسی, اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ بیٹو جانتے ہو میں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد وفا کو نبھایا ہے اور 50 سال نبھایا ہے, اور 50 سال کے پورے عرصے میں نے آنکھ لگا کر نہیں دیکھا, اونگ کر نہیں دیکھا. میری آنکھ بڑھاپے کی وجہ سے بند ہوتی تو میں آنکھ میں نمک ڈال دیا کرتا تھا تاکہ نمک چبھتا رہے اور میرے وفا کی حرمتیں باہر رہے. اگر نمک کو بھی میری آنکھ برداشت کر لیتی تو پھر میں اپنے آنکھ میں چن چن کے چھوٹے سنگریزے پتھر ڈال دیا کرتا تھا. وہ آنکھ میں چبھتے رہتے, آنکھ بیدار رہتی. پھر بھی آنکھ اگر ان کو بھی برداشت کر لیتی تو میں آنکھ کے ڈیلے کے نیچے تلوار کی نوک رکھ کر آنکھ سے کہتا تجھے اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ تو محمد کا پہرا دے رہی ہے, اگر اس کی لیاقت نہیں تو مجھے تیری ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں نے عہد وفا یوں نبھایا ہے. اب میں جا رہا ہوں دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے. تو جب میرا خدا مجھ سے پوچھے گا ابو طالب میرے لیے کیا لایا ہے,
اے ابو طالب بتاؤ میرے لیے کیا لایا ہے؟ بڑا عجیب حوالہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں حضور عظمت الہی میں جاؤں اور کہوں اے اللہ میں شیب ابی طالب سے کربلا تک کے شہیدوں کے خون کا نذرانہ لے آیا ہوں. میری وفاؤں کو تو جانتا ہی ہے. تو جانتا ہے میں نے آنکھ لگا کر نہیں دیکھی, قربانیاں دی ہیں, وقت دیا ہے, سرمایہ دیا ہے. تو تین چیزیں انسان کو نسبتاً مرغوب ہوتی ہیں, طبعاً مرغوب ہوتی ہیں. مال ہوتا ہے, اولاد ہوتی ہے, جان ہوتی ہے. تو تینوں چیزیں سرکار ابو طالب علیہ السلام کی اللہ کی راہ میں قربان ہوئی اور کہا پیارے اللہ اگر تو اس بات کو جانتا ہے کہ کچھ میں نے بچا کر رکھا ہے تو تیرا گلہ بنتا ہے. میں نے اپنے سرمائے میں, اپنے پس منظر میں, باقیات صالحات میں کوئی وجود چھوڑا ہے تو تیرا گلہ بنتا ہے. اگر میں نے سب کچھ ذبح کرا دیا ہے تو پھر میں تیرے حاضر ہوں, تیرے حضور حاضر ہوں. بتائیے جب یہ پنچایت لگی ہوگی معاشر کی, عام ہمارے ہاں ہمارے بچے جو ہیں, یہ بچوں سے کہا کہ جس وقت ہمارے ہاں جرگے بیٹھتے ہیں, پنچایت بیٹھتی ہے, تو جس کے بچے کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے, کوئی کمال ہوتا ہے, عظمت ہوتی ہے, تو وہ سر فخر کے ساتھ بلند کر کے پرے پنچایت میں جاتا ہے کہ میں فلاں کا واق ہوں. مولا علی سے فرمایا حضرت بڑے جذبات کے الفاظ ہیں. اصبرن یا بنی فالصبر احجا کل حی مسیرہ الی الشعوب والبلاء فالصبر بلاء والبلاء الشدید لفداء الحبیب. حضرت علی سے فرمایا تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا اعتماد ہوں اور تو میرا اعتماد ہے. میں اللہ کا اعتماد ہوں, تو میرا اعتماد. لیکن یاد رکھنا بلائیں آئیں گی, مسائل آئیں گے, صبر کو بھی پیچھے چھوڑ دینا. صبر اگرچہ ایک خلقی عظمت ہے, صبر میں اتنے آگے چلا جانا کہ صبر خود بولے علی تو اس غربت سے آگے بڑھ گیا ہے. فالصبر بلاء, اگرچہ صبر کرنا بھی بڑی آزمائش ہے. والبلاء شدید لفداء الحبیب بدر الحبیب, اس آزمائش سے بھی بڑی آزمائش یہ ہے کہ تیرے ٹکڑے میرے محمد کے قدموں میں ثابت ہو گیا ہے. ہر روزانہ یہ وصیت کرتے, یہ عشق کی دنیا ہے نا, ہر بندہ عاشق ہونے کا, عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. عشق دی با ہڈا دا بالن عاشق ویسے کہتے ہو. پوچھو ابو طالب سے عشق کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے. یہاں ہم فرق جذبات میں عاشق ہونے کے نعرے لگاتے ہیں, بڑے بڑے عاشق ہیں. یہ اہل بیت سے بڑے پیار کرنے والے لوگ دعوے دار ہیں. اگر محسوس نہ کرو تو میں بات سنا دوں. عاشق صادق اور عاشق کاذب کی یہ چھٹے امام ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام, جنہوں نے علم سے دنیا کو بھر دیا ہے. تمام ائمہ اہل سنت ان کے شاگرد ہیں, شاگردوں کے شاگرد ہیں. یہ وہ شخص ہے جن کے علم کی نبوت نے تصدیق فرمائی ہے. بہرحال امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں خراساں سے سہل بن حسن آیا. وہ آپ کا شیعہ تھا. تو کہنے لگا امام صاحب آپ قیام کیجیے, اٹھیے عباسیوں کے خلاف, ہم آپ کے ساتھ ہیں, 1,00,000 مجاہد ہم دے دیں. اچھا بڑی بات ہے. اپنی خادمہ سے کہا کہ یہ تندور جلاؤ. خادمہ نے تندور جلا, کہا اس کو بھر دو انگاروں سے. بھرتی ہیں. جب لال پیلا ہو گیا, تندور جل گیا, تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ وفا کرنا چاہتے ہو؟ ہاں. میرے حکم کی تابع داری کرو گی؟ ہاں کریں گے. اگر یہاں تم نے کر لی تو وہاں بھی کر لو گے. کہا جی فرمائیے. فرمایا پھر اس تندور میں جا کر بیٹھ جاؤ, چھلانگ لگا دو. تو وہ چونکہ صادق نہیں تھا, کہنے لگا معافی دیجیے, معافی دیجیے, یہیں سے ہی بڑا ہے. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی, آپ کا ایک خادم آیا, اس کا نام ہارون تھا. کہا ہارون کدھر سے آئے؟ یہ آپ کے لیے فلاں چیز لایا ہوں. کہا اسے پھینک دو. آپ کا حکم, پھینک دی. فرمایا اس آگ میں چھلانگ لگا دو. اس نے نہیں پوچھا آگ کہاں ہے, تندور میں چھلانگ لگا. اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس پہلے شیعہ کو کھانا کھلایا
اور اس کے ساتھ گفتگو بھی محض رہے، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اس کو بھی بھول گئے کہ کچھ ہوا ہے۔ فرمایا کہ جاؤ، تندور میں ایک عاشق صادق بیٹھا ہے، پکا شیعہ بیٹھا ہے، اسے اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ تو انگارے آگ کے انگارے اس ہارون کے قدموں کے بوسے لے رہے تھے۔ اسے کہتے ہیں یہ من سے بھی سچا ہے، تن سے بھی سچا ہے۔ ہم نے کوفہ والوں کی وفائیں نہیں دیکھی، آج بھی بڑے لوگ مطلب عاشق صادق ہونے کا، محب اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ محبت اہل بیت کے لیے اس راہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام مولا کائنات کو روزانہ وصیت کر رہے ہیں مرنے کی، روزانہ۔ تو ایک دن وہ تفنن طبع میں آ کر کہنے لگے بابا لگتا ہے تو مروا کے چھوڑے گا۔ آپ نے آہ بھری، یہ عشق ہے، آہ بھری، ارشاد فرمایا بیٹا میرے محمد کریم کی حفاظت میں جس تیر نے تیرے جگر کو چھلنی کیا، میں اس تیر سے اتنا پیار کروں گا کہ اس سے اپنی آنکھوں میں سرما لگایا کروں گا۔ بابا یہ کیوں فرمایا؟ تاکہ وفا کا حوالہ تازہ رہے۔ آئیے آئیے، عشق کا دعویٰ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن عشق عمل جس طرح حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ مجھے 5 سچے شیعہ ملنا ہے۔ کتنے؟ 5 سچے عاشق مل جائیں تو میں دنیا فتح کروں گا۔ کتنے؟ دنیا۔ لیکن وہ دعویٰ تو ہر ایک کے پاس ہے، دعویٰ تو کوفے والے بھی کیا کرتے تھے، اور کردار کیا تھا؟ اس لیے قرآن کریم نے کہا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، سچا وہی ہے جو وفا میں قربان ہو جائے۔ اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ سچا وہی ہے۔ تو مولا کائنات سے جب یہ ارشاد فرمایا، بڑا خوبصورت جملہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا۔ مولا کائنات کی اماں جان حضرت فاطمہ بنت اسد، سب کہو سلام اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑا وجود ہے۔ ان کا وجود خدا کے آسمان سے بھی بڑا ہے، کیونکہ ان کی آغوش میں مصطفیٰ ہوتے رہے۔ مولا کائنات پیدا ہوئے تو بڑی دھوم دھام تھی، تو بی بی صاحبہ نے مولا کائنات کے بابا سے کہا فَارْتَبَتْهُ أُمُّهُ، کہا میں اس کی تربیت کروں گی۔ لوگ جانور قربانی کرنے کے لیے پالتے ہیں، میں علی قربانی کرنے کے لیے پایا پالوں گی۔ فَارْتَبَتْهُ أُمُّهُ، اللہ اکبر، وَنَشَرَ بِقَتْلِ لَهُ وَتَتَزَيَّدَ۔ جب وہ ماں کی دودھ کی حرارت اور تربیت کا اثر علی کو اس مقام پر لے گیا کہ جب علی کا بابا علی کے سامنے آتا تو تعظیم سے ہاتھ باندھ لیتا۔ علی روتے کہ بابا شریعت کا تقدس یہ ہے کہ بیٹا باپ کی تکریم کرے اور آپ میری تکریم کر رہے ہیں۔ علی سوتے گٹ گٹ سوئے ہوئے ہیں، اور کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ مقتل نبوت پر سوئے ہوئے ہیں۔ ہاں ہم ولایت کے درجے بڑے بیان کرتے ہیں، لیکن ولایت سے پہلے مقتل سے گزرنا پڑتا ہے، اور سنگریزوں پر پتھروں کی نکیلیں غار ثور کا بڑا حضرت حوالہ دیا جاتا ہے۔ بے شک یہ ایک حقیقت ہے۔ غار ثور میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کو لے کر وفا کی عظمت میں آئے اور 3 دن 3 رات تک پہرا دیا، اور وہ اتنی بلند ہوئی وفا کہ آسمان چھوٹا پڑ گیا۔ ابوبکر صدیق کے جذبوں کی نیکی کا نور آسمان پر غالب آ گیا۔ یہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، میں اس لیے تفصیل میں نہیں کرتا۔ مومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے غلاموں میں کوئی ایسا غلام ہے جس کے دامن میں اتنی نیکیاں ہوں جتنی آسمان کے سینے میں ستارے ہیں؟ کہا اتنی تو میری امت کی ہیں۔ تو تھوڑا سا تعجب ہوا مائی صاحبہ کو، تو حضور نے مان فرمایا کہ تعجب کر رہی ہے، تعجب نہ لگا رہے؟ جی ہاں، یہاں آپ کے بابا کا نام آنا چاہیے تھا۔ فرمایا عائشہ تیرے بابا کی غار والی ایک نیکی اتنی بلند ہے کہ آسمان چھوٹا ہے، ستاروں کی نہیں حسینوں میں نور تھوڑا ہے، نیکی کا نور غالب ہے۔ بھائی آئیے، میں اسے مانتا بھی ہوں، جانتا بھی، اعتقاد بھی ہے، نظریہ بھی، سوچ بھی ہے، تحقیق بھی ہے، یقین بھی ہے۔ آئیے یہ 3 دن کے پہروں کا تسلسل ہے۔ رسول اللہ اور غار کے ماحول میں
خون کی بھی ہے، دودھ بھی ہے، پانی کا مشکینہ بھی ہے، بستر بھی ہے، 40,000 درہم دینار بھی ہیں، اور مخبر خبر رسانی بھی ہے، اوپر مکڑی کا جانا بھی ہے، اور اس کے اوپر کبوتری کا انڈا بھی ہے، اور پھر فرشتے حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ سارے اہتمامات قدرت غار کے اوپر ہیں۔ ہاں، جس نیکی کا عنوان حفاظت رسول ہو، وہ غار کا ماحول ہو تو اتنی بلند ہے کہ آسمان چھوٹا، زمین چھوٹی، ستاروں کا نور کم پڑ جاتا ہے۔ آئیے، یہ تو 3 دن کے تسلسل کی حرمت ہے، اور جس نے 50 سال پہن لیا ہے۔ بتائیے خدا سے کہیے اتنے آسمان بنا ہے کہ ہم ابو طالب کی نیکی کا تعین کرنا چاہتے ہیں۔ لائیے مولوی صاحبان، دنیا کے کسی خطے سے لائیے، خدا سے کہہ دیجیے کہ اتنے آسمان بنائے، اور جن کے قدموں کی آہٹ سے کہکشاں بنتی ہے، ہم ان کی نیکیوں کو بمائش کرتے ہیں، یا ان کے وجود کا تعین کرتے ہیں، یا ان کی جناب حرمت کا تعین کرتے ہیں۔ توبہ کرو، سنی بھی توبہ کرے اور شیعہ بھی توبہ کرے، دونوں جھوٹ بولتے ہیں۔ ابو طالب کی حرمت کا قرآن گواہ ہے، یہ کسی مولوی کی تصدیق پر نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی الوہی حرمت کے ساتھ حضرت ابو طالب کے تقدس معاذ وجود کو اپنی رحمت والی آغوش قرار دیا ہے۔ اور میں حیرت زدہ ہوں کہ یہ نیکی، غار ثور والی نیکی ہر ایک مولوی کو یاد ہے، شیب ابی طالب کے 3 سال کسی کو یاد نہیں۔ ہم نے کہانیاں سنی، پڑھی، تصورات دیکھے، حوالے دیکھے، ادھر جانتے ہیں، صرف ذوق طبع کے لیے، ذوق فراوہ کے لیے، چسکا کے لیے ہم یہ باتیں سنتے کرتے ہیں۔ کوئی بندہ اس راہ سے گزر کے تو دکھائے جہاں نہ پانی، نہ خورد و نوش، نہ زندگی، نہ احساس، کیا ہے؟ سارا دن سورج کی آگ برساتی ہوئی شعائیں پتھروں کو کوئلہ کرتی رہتی ہیں۔ تو میرے محبوب کا ام محترم ابو طالب اپنا امامہ اتارتا، پتھروں کو ہٹا کر زمین کو نرم کرتا، حضور کو سلاتا، اور خود اپنی اولاد کو نکیلے پتھروں پر سلاتا، اور جب حضور کے بستر پر سلاتا تو انہیں کہتا کہ تمہیں اس لیے نہیں سلا رہا کہ تم سو جاؤ مستی سے، نہیں، تمہیں مقتل نبوت پر قتل ہونے کے لیے سلا رہا ہوں۔ اور وہ شیر جوان اتنے بلند ہیں کہ قتل سے گھبرا جاتا ہے بندہ، موت سے ہر بندہ گھبراتا ہے، وہ رقص کرتے پہلے وجد کرتے پھر مقتل نبوت پر سلایا جاتا ہے۔ آج باتیں کرنی بڑی آسان ہے، باتیں پڑھنی بڑی آسان ہے، باتیں کرنی بڑی آسان ہے، زیب و زینت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ذرا اس راہ میں تو آؤ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ابو طالب کا وجود محض پہ کرے محسوس نہیں، بقائے دین کی ضمانت ہے۔ آج بھی اگر جذبہ بوطلبی، اسوہ بوطلبی آج افشا ہو جائے، ظاہر ہو جائے، ہمارے عمل میں اتر آئے تو دین آج بھی غالب ہے، اور اس کا اعتراف خود رسالت نے فرمایا ہے، اس کا اعتراف خود رسالت نے فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں، یہ کیا جانے ہیں مولانا صاحبان دین کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا کہ دین ملا فی سبیل اللہ، کیوں کہا تھا؟ یہ حقائق اور حضرت ابو طالب کو چھپایا کیوں گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخی حقائق تو اپنے جگہ پر، لیکن جو میں نے معلوم کیا ہے آیات قرآنیہ سے، یہ اللہ کی طاقت کا مظہر ہے اور اللہ کی غیرت کا عنوان ہے۔ تو جس قوم کے اندر غیرت بیدار ہوتی ہے وہ قوم کبھی پسماندہ نہیں ہوتی۔ مسلم امہ کی غیرت کو پس منظر میں اس لیے رکھا گیا ہے، ابو طالب کو نظام نے نہ لیا کہ ان کے اندر غیرت نہ جاگ جائے۔ اس لیے آج غیرت بوت طلبی کو اپنے وجود کا، ایمان کا حصہ بناؤ۔ فقیر اللہ کے قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہے اسلام آج بھی غالب ہے، اور حضور کا اعتراف موجود ہے، جب تک غیرت بوت طلبی میری حفاظت کرتی رہی، میرا دین بھی غالب رہا، میرا وجود بھی قائم رہے گا۔ جب وہ ہٹے، میری ان کا سایہ ہٹا تو مصائب آئے،
آج بھی اگر امت چاہتی ہے، حیرت ہے، آج ہم شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ یوں تو تم میر سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ بھی بتاؤ مسلمان بھی ہو. ہم سب کچھ ہیں لیکن مسلمان کب بنیں گے؟ اور جس نے اسلام پال کر ہمیں دیا ہے، ہم تو اس پر گرد پھینک رہے ہیں، آلودگی پھینک رہے ہیں. اور پھر اگر اس میں کوئی لیاقت ہوتی علمی تو ہم خاموش رہتے ہیں. میں نے کتاب کے ٹائٹل پر لکھا ہے حضرت مطالب علیہ السلام کی ذات پر لگایا جانے والا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے. اس سے بڑا جھوٹ ہے ہی نہیں، اور چیلنج کیا ہوا ہے. اور الحمدللہ ابھی میری کتاب کا مقدمہ آیا ہے. اس مقدمے میں نے صرف چند وضاحتیں کی ہیں جس پر 5 جگہ پر پی ایچ ڈی ہو چکی ہے. 6 جگہ شیب ابی طالب کے اندر، شیب ابی طالب کے اندر کے ماحول پر پی ایچ ڈی کراچی میں ہو رہی ہے. تو حیرت اس بات پر ہے اتنی بڑی حقیقت جو ہے وہ مولویوں کی فتووں کی ذات کے اندر ہے. کون ہے ایسا مولوی جتنے کتنے اسماعیل دیے ہیں جتنے مطالب علیہ السلام؟ کون ہے ایسا صحابی؟ میں جانتا ہوں، مانتا ہوں صحابیت بہت بڑا مرتبہ ہے، اس کا احترام اپنے ایمان کا لازمہ اور اپنے ایمان کی مجبوری سمجھتا ہوں. مگر یاد رکھیے کوئی کائنات کا صحابی ایسا دکھا دے، کوئی 1,44,000 صحابہ میں سے کوئی 1,44,000 صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی دکھا دے جس کا اتنا بڑا نصاب ہو قربانیوں کا جتنا بڑا نصاب ابو طالب علیہ السلام کا. حیرت اس بات پر ہے جس کی 4 نسلیں مسلسل ذبح ہوتی رہی، اور آج بھی نسل ابو طالب پر یہ کبوں کی نظر سے تاکا جا رہا ہے. یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات میں جن خطبات کو اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے، ان خطبات کی عنوانات میں پہلا عنوان جو ہوتا تھا وہ حرمت اہل بیت کا ہوتا تھا. اور حضور نے فرمایا یہ جو ہے نا محبت اہل بیت کا عقیدہ فلاں 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 فلاں، اہل بیت کی محبت نہ عقیدہ ہے نہ عقیدت ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اہل بیت کی محبت نہ عقیدہ ہے نہ عقیدت ہے نہ مذہب ہے نہ مسلک ہے. اہل بیت کی محبت فطرت کی معراج ہے. وہ شخص صاحب فطرت ہے جس کے من میں حسین رہتے ہیں. وہ شخص بد فطرت ہے جس کے من میں حسین نہیں رہتے. یہ میرا خیال نہیں، رسول اللہ کا فتویٰ ہے. رسول اللہ نے انسان اور شیطان کی شناخت بیان کی. فرمایا اذا اختلفوا قبیلۃ فی الارض فصاروا حزب ابلیس. اہل بیت سے جو اہل بیت سے 1 سینٹی میٹر بھی ہٹ گیا اللہ اسے انسان نہیں رہنے دیتا، شیطان بنا دیتا. اور کتنا بڑا کمال ہے یہ لجپال ہے نا. حضور نے فرمایا نا بولو نہیں میں یدخلنی الجنہ، میں جنت میں جا رہا ہوں گا، میرے ساتھ علی ہوں گے، حسنین ہوں گے، فلاں فلاں. حضرت زہرا بولی کہ بابا میری عصمت پر تیری نبوت کی زبان گواہی دیتی ہے، تو آپ جنت میں چلے گئے امام الانبیاء، ہم چلے گئے آپ کے وجود کا حصہ. فمحبونا جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں وہ کب جائیں گے؟ فرمایا من ورائک زہرا اگلا قدم تیرا جنت میں ہوگا، پچھلا جانے والوں کا ہوگا. اتنی وفا ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو شرف قبول سرفراز فرمائے. یہ بات موضوع طویل ہے، اس پہ دوبارہ بھی نشست ہوگی کیونکہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اتنی گفتگو کے بعد بھی تشنگی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کچھ اور طلب ہوتی ہے. صرف ایک لمحہ کے لیے آپ برکت کے لیے، کیونکہ آج ان کی ولادت ہے نا جی، ایک لمحے کے لیے آپ کو تکلیف دوں گا. حضرت صرف حضرت ایک لمحہ کے لیے آخری الفاظ ہیں میرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کعبہ کاشان نبوت کی طرف جھک گیا. حضرت عبد المطلب طواف کر رہے تھے، کعبے سے آواز آ رہی کہ طواف چھوڑو، کعبے کا کعبہ آ گیا ہے، ادھر کرو. آئے کرنے حضور کو ہاتھوں میں لیا تو کہا کہ الحمدللہ الذی اعطانی الغلام قد ساد فی المہد فی الغلمان. اللہ تیری حمد ہے تو نے ہمیں ایسا بیٹا عطا فرمایا جو پگوڑے میں تاجدار لگتا ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام آئے. سنیے جن لوگوں کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ فطرت کیا ہے، وہ کہاں سے ہدایت ہمیں دے سکتے ہیں؟ یہ فطری اعتبار ہے نا. حضرت ابو طالب علیہ السلام آئے، حضور کہتے ہیں کہ انا احق بکم
سب سے زیادہ میں حق رکھتا ہوں اس کو پیار کرنے کا. میں پوچھتا ہوں ابو طالب کو وحی آئی تھی؟ وہ کون سے ایسے ملکات تھے؟ حضور کو لیا، جبین عظمت کو چنا اور فرط جذبات پہ جھوم کر لوری دی، ملک الناس لیس لہ شریک هو الوهاب هو المبدی والمعید. تیرے چہرے کی تیرے چہرے کی حسن کی لطافت کہتی ہے تجھے کسی ایسی ذات نے پیدا کیا ہے جس کا شریک ہی کوئی نہیں ہے. وہ پیدا کرنے میں لا شریک ہے، تو پیدا ہونے میں بے مثال ہے. دائیں رخسارے پر بوسہ دیا تو لوری دیتے ہوئے جھوم کر کہا انت النبی محمد کرمن اگر و مسبد لمسبدین اکارم تاہو و تاب المولد. اے محمد تو صرف نبی نہیں، نبیوں کا بھی سردار ہے. بھائی ابھی وحی خاموش، 40 سال بعد آئی، نبی خاموش، جبرائیل خاموش، خدا خاموش. ابو طالب کو کس نے بتایا؟ کوئی سورس تو ہے جو ابو طالب کے روح کو گرما گیا ہے کہ یہ نبیوں کا سردار ہے. تو یہ ڈرامے ہیں کہ وہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے نہیں پڑھا، یہ سب جھوٹ ہے. کلمہ خود ممنون ہے، احسان ہے ابو طالب علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو شرف قبول فرمائے. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے اسوہ ہے، عظیمت ہے اور بقائے دین کی ضمانت ہے. ہم سب لوگ، کوئی داڑھی والا ہے، بغیر داڑھی کے ہے، کوئی ٹوپی والا ہے، جبے والا ہے، کبے والا ہے، عالم ہے، فاضل ہے. ہم جب ان کے ٹائٹل پر اپنے تشخص کا احترام مانگتے ہیں، پروٹوکول مانگتے ہیں، اولاد ہونے کی نسبت بھی لوگ مانگتے ہیں، تو کیا کرے؟ کردار کس نے دینا ہے؟ اس لیے یہ ڈرامہ چھوڑ کر بو طلبی ہو جاؤ، یہی حقیقت ہے، یہی دین ہے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ، سبحان اللہ.